اللہ کے پیارے حبیب نے برابر ارشاد فرمایا، اور میرے آقا ارشاد فرماتے تھے کہ جتنا مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا، یعنی انہوں نے اپنا جو مال مجھ پر خرچ کیا، اتنا کسی کے مال سے نفع نہیں ملا۔ اور فرماتے تھے کہ ابو بکر صدیق، تمہارے ان احسانات اور خدمتوں کا بدلہ رب تعالی ہی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور قبولیت کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہم مختصراً عرض کر دیں۔ جیش عسرت کا موقع ہے، جسے جنگ تبوک کہہ لیجئے، وہ اپنی جگہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، جہاد کا موقع ہے، سفر لمبا ہے، عام صحابہ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ سفر کی تیاریاں کر سکیں، ہتھیار فراہم کریں، رسد فراہم کریں، سواریاں فراہم کریں، لہذا جس سے جو ہو سکے وہ لا کر کے پیش کرے، تاکہ مجموعی طور پر جو لشکر میدان تبوک کے لیے روانہ ہو اس کے لیے سامان کا انتظام کیا جائے۔ خلاصہ یہی ہے، صحابہ نے جب سرکار کا اعلان سنا، اپنے اپنے گھروں میں گئے اور جس سے جو ہو سکا لا کر مسجد نبوی شریف کے صحن میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے جسے جو توفیق عطا فرمائی وہ لا رہا ہے، کوئی کپڑا لا رہا ہے، کوئی ہتھیار لا رہا ہے، کوئی کچھ پیسے لا رہا ہے، جو ہو سکا مسجد نبوی شریف کے صحن میں سامان کا ڈھیر لگ رہا ہے۔ یہیں پر ایک پہلو قابل غور ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان میں پہنچے اور خیال آیا کہ آج میں بھی ایسی کچھ قربانی پیش کروں، اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق جیسا میرا بھی نیکیوں کا معاملہ ہو جائے۔ بھائی یہ جائز ہے، دیکھو مسئلہ سمجھ لو، ایک لفظ ہے حسد اور ایک لفظ ہے رشک۔ تو حسد تو حرام ہے اور گناہ ہے، اور حسد ہی یہ پہلا گناہ ہے جو ابلیس سے آسمان پر واقع ہوا اور ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے دلوں کو حسد اور کینہ سے پاک رکھے۔ یہ بڑی بری بلا ہے، یعنی حسد کا معاملہ یہ سمجھ لیں کہ کسی نے کسی کے مرتبے کو دیکھا، عزت کو دیکھا، شان کو دیکھا تو وہ اس سے جلن کرنے لگا کہ معاذ اللہ یہ ذلیل ہو جائے اور مٹ جائے۔ یہ حسد ہے اور حرام ہے۔ اور رشک جو ہے شریعت میں جائز ہے۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ 24 گھنٹے میں 200-400 رکعت نفل پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں، تو میرے دل میں یہ خیال آئے اور میں یہ دعا کروں کہ پروردگارا تو نے انہیں جن نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے ان کو اور زیادہ توفیق عطا فرما، اور انہی کی طرح ہمیں بھی ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ رشک ہے اور شریعت میں جائز ہے۔ تو فاروق اعظم کے دل میں حسد نہیں ہوا تھا، رشک پیدا ہوا، اور یہی تمنا تھی کہ اے مولا جس طرح تو نے ابو بکر صدیق کو یہ مرتبہ عطا کیا اور نیکیوں کا یہ شعور عطا فرمایا، ایسے ہی مجھے بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ بھئی اسی خیال کے تحت آپ نے دل میں سوچا کہ
کہ آج میں بھی ایسی کوئی نیکی کروں کہ میرا معاملہ بھی صدیق اکبر جیسا ہو جائے. تو آپ نے گھر کے تمامی مال و سامان کو جمع کیا، آدھا سامان گھر میں چھوڑا، آدھے سامان کی گٹھڑی باندھی. مثلا 2 کرتے تھے تو ایک گھر میں چھوڑا، ایک گٹھڑی میں باندھا. جتنا سامان تھا آدھا کیا اور آدھا لے کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار نے پوچھا، اے عمر فاروق کیا لے کر کے آئے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ گھر کا آدھا سامان لے کر کے آیا ہوں اور آدھا گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں. سرکار نے دعاؤں سے نوازا، تحسین فرمائی اور دعائیں دی. لیکن میاں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، ان کے مقامات بلند ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں پہنچے، خیال آیا، دل میں کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ یا اور موقع پر تو تم اپنی مرضی سے مال خرچ کرتے تھے، لیکن آج غور کرو تمہاری مرضی کی بات نہیں ہے، آج تو اللہ کے حبیب نے طلب فرمایا ہے. کیا پیش کرو گے یہ تمہیں سوچنا ہے. اور موقع پر خود لے گئے ہو، سرکار کی طلب نہیں ہوتی تھی، لیکن آج معاملہ طلب کا ہے تو کیا پیش کرو گے یہ سوچ رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ خیال کرنے کے بعد آپ نے گھر کا جملہ سامان، علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ واللہ سوئی دھاگا تک نہیں چھوڑا، سامان نام کی کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑی، سب کو جمع کیا. یہاں تک کہ جو کرتا پہنے ہوئے تھے اس کرتے کو بھی اتارا، اسی سامان میں شامل کیا. گھر میں ایک پھٹا ہوا کمبل تھا جسے سوئی تاگے سے نہیں سیا، یہ سوچ کر کے کہ یہ سوئی تاگا کسی مجاہد کے کام آئے گا، کہہ کر کے کانٹوں سے پھٹے ہوئے کمبل کو سی لیا اور ستر پوشی کر لی. وہی کمبل پہنا اور جتنا سامان تھا اس کی گٹھڑی سر پر لگ کر کے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق کی گٹھڑی کو تمامی مال کے اوپر رکھ دیا جائے، سارے مال کے اوپر رکھا جائے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ابو بکر صدیق یہ بتاؤ تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کا جملہ ساز و سامان میں آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں. سرکار فرماتے ہیں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صدیق کا جملہ مال و سامان اور صدیق کی جان یہ تو اللہ کے رسول کے لیے ہے اور گھر والوں کے لیے ہم نے خدا اور خدا کے رسول کو چھوڑا ہے. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اے میرے آقا آپ مل گئے، آپ کی رضا اور خوشی مل گئی، یہی میرے لیے ساری کائنات سے بڑھ کر کے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بس واقعے کا آخری موڑ دیکھیں. حضرت روح الامین علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن آج حضرت روح الامین کے آنے کی شان جدا گانا ہے. نہ وہ نورانی لباس ہے ان کے بدن پر، نہ وہ نورانی تاج ہے ان کے سر پر. جس رنگ کا کمبل
حضرت صدیق اکبر پہنے ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں اس میں کیکر کے کانٹے لگے ہیں اسی رنگ کا کمبل حضرت جبریل بھی پہنے ہیں، اور اسی انداز سے اس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں روح الامین، آج تمہارا وہ نورانی لباس کہاں ہے، وہ نورانی تاج کہاں ہے، آج یہ لباس کیسا؟ تو حضرت روح الامین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج میں نے ہی نہیں، آسمان کے ایک ایک فرشتے نے حضرت صدیق اکبر جیسا لباس پہن رکھا ہے۔ جب انہوں نے سارا مال قربان کر کے آپ کی راہ میں اور پھٹا ہوا کمبل پہنا ہے تو آسمان پر آج ان کی یاد منائی جا رہی ہے، اور اس لباس سے بڑھ کر کے آج رب تعالیٰ کو کوئی دوسرا لباس محبوب نہیں ہے۔ اور اے میرے آقا، میں اس لیے آیا ہوں کہ ان ربک یقرئک السلام، آپ کا رب آپ پر سلام بھیج رہا ہے، اور سلام بھیجنے کے بعد رب تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ میرے محبوب سے کہنا کہ صدیق اکبر کو میرا سلام پیش کریں۔ رب کی بارگاہ سے سلام آ رہا ہے، اور سلام پیش کرنے کے بعد ابو بکر صدیق سے یہ پوچھیں کہ ابو بکر صدیق یہ بتائیں کہ اپنا پورا مال راہ خدا میں دینے کے بعد وہ اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض؟ میاں یہ رب کی شان کریمی ہے کہ اپنے بندوں کی جس طرح ناز برداری فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے میرے محبوب سے کہنا کہ وہ پوچھیں کہ صدیق اکبر اپنا سارا مال قربان کرنے کے بعد وہ اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض؟ تو علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ پیغام پہنچایا اور فرمایا کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنا جملہ مال راہ خدا میں دینے کے بعد اے صدیق اکبر بتاؤ تم اپنے رب سے راضی ہو یا ناراض؟ تو حضرت صدیق اکبر کو حال آ گیا، وجد طاری ہو گیا، بے ساختہ رونے لگے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ عالم وجد میں حضرت ابو بکر صدیق جھوم رہے تھے اور روتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے آسخط عن ربی انا عن ربی راضین، انا عن ربی راضین، انا عن ربی راضین۔ یا رسول اللہ، میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں بندہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ گواہ رہیے کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد ابو بکر صدیق ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہیں، اپنے رب سے راضی ہیں، اپنے رب سے راضی ہیں۔ میاں یہ ہے ابو بکر صدیق کا مقام، اور یہ ہے ان کی سیرت کے چند پہلو۔